مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی میت جو ڈھاکہ پہنچا دی گئی ہے، اور بنگلہ دیش ایئر لائن کا طیارہ شام شریف عثمان ہادی کی میت لے کر سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا تھا، اور اس وقت یہ جنازے سے کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں۔ کچھ ہی دیر میں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے اطراف بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور یہاں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے بھی شریف عثمان ہادی کے انتقال پر ہفتے کے روز ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سربراہ عبوری حکومت ڈاکٹر محمد یونس بھی اس نماز جنازہ میں شریک ہیں، اور ہر آنکھ اشک بار ہے اس جوان طالب علم کی شہادت پر۔ بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی میت ڈھاکہ پہنچا دی گئی ہے، اور بنگلہ دیش ایئر لائن کا طیارہ جو ہے وہ شریف عثمان ہادی کی میت لے کر سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا تھا، اور چیف ایڈوائزر محمد یونس نے شریف عثمان ہادی کے انتقال پر ہفتے کے روز ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ شریف عثمان ہادی وہی طالب علم ہے جس نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کیا، اور جو تحریک طلبہ تحریک متحرک ہوئی تھی اس میں فرنٹ پر لیڈ کر رہے تھے، اور اس لیڈ تحریک کے سرگنا بھی قرار دیے گئے تھے۔ اور بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی میت ڈھاکہ پہنچا دی گئی ہے، اور بنگلہ دیش ایئر لائن کا طیارہ گزشتہ روز عثمان ہادی کی میت لے کر سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا، اور چیف ایڈوائزر محمد یونس بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو عثمان ہادی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں بھی جو دہشت گردی کے تانے بانے ہیں، جو محرکات ہیں، وہ بھارت سے ملتے ہیں، کیونکہ عثمان ہادی کو شہادت سے قبل جو کچھ دن تھریڈز کال آتی رہیں، وہ تمام جو نمبرز ٹریس کیے گئے تو وہ بھارت کے نمبرز تھے، اور وہ بھارت کے نمبرز تھے جہاں پر یہ کالز آتی رہیں، اور آج بھی بھارت کی وجہ سے بنگلہ دیش میں ایک اور صف ماتم بچھی ہے، اور بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی میت ڈھاکہ پہنچ گئی ہے، اور اس وقت نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے پارلیمنٹ کے اطراف کے یہ مناظر ہیں، جہاں پر سخت سیکیورٹی کے حصار میں یہ نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، اور ہر طرف سوگ کی فضا ہے، اور چیف ایڈوائزر محمد یونس کی جانب سے شریف عثمان ہادی کے انتقال پر ہفتے کے روز ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہادی کا نماز جنازہ بنگلہ دیش میں ادا کر دیا گیا ہے، اور یہ لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی ہے، اور یہ نماز جنازہ پارلیمنٹ کے ساؤتھ پلازے میں ادا کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما اور سیاسی پلیٹ فارم انقلاب منچا کے ترجمان شریف عثمان ہادی کی میت جو ہے وہ ڈھاکہ پہنچی تھی گزشتہ شام، اور اب ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا ہے، اور جو ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے بھی اس جنازے میں سربراہ عبوری حکومت جو ہیں ان کی جانب سے خاص طور پر شرکت کی گئی ہے، اور انہوں نے کل ایک روزہ سوگ منانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش ایئر لائن کا طیارہ جو ہے گزشتہ شام عثمان ہادی کی میت لے کر سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا تھا، اور عثمان ہادی کی میت کو بنگلہ دیش کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا، اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق عثمان ہادی کی
جو ہے نماز جنازہ آج 2 بجے ادا ہونی تھی، جو ادا کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں، اس سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس میں شرکت کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی دیگر وجوہات کی بنا پر وہ یہاں پر نہیں پہنچ پائے۔ اور شریف عثمان ہادی جمعرات کی شب سنگاپور جنرل ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے، اور 12 دسمبر کو ڈھاکہ کے علاقے پرانا پلٹن میں انتخابی مہم کے دوران حملہ آوروں کی فائرنگ سے ان کے سر پر شدید زخم آئے تھے۔ ابتدائی طور پر انہیں ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال اور ایور کیئر ہسپتال منتقل کیا گیا، جس کے بعد 15 دسمبر کو بہتر علاج کے لیے سنگاپور لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر یہ فائرنگ کی گئی، اگر ان کی جو تحقیقات ہیں، ان کے جو اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، اس میں یہ پتہ چلا کہ اس دہشت گردی کے واقعے میں بھی جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں، اور اس میں ملوث تمام لوگوں کا تعلق بھی بھارت سے بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عثمان ہادی کی شہادت سے قبل جو کچھ روز ان کی فون کالز ٹریس کی گئیں، تو جو ان کو تھریٹ کالز موصول ہوتی تھیں کافی دنوں سے، وہ تمام نمبرز بھی بھارت کے تھے۔ اور بھارت نہ صرف پاکستان یا جموں کشمیر نہیں، بلکہ اب پوری دنیا کے لیے ایک دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے، اور اس کا سدباب عالمی سطح پر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز آسٹریلیا میں سڈنی میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے تانے بانے بھی بھارت سے ملے۔ اس سے پہلے امریکہ میں جو افغان شہری فائرنگ کے واقعے میں ملوث پایا گیا، اس کا بھی تمام سہولت کار پیچھے بھارت نکلا۔ اسی طرح نہ صرف امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی ممالک اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک میں جہاں جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تانے بانے جو ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں۔ اور پاکستان نے بھارت کو جنگی محاذ پر تو منہ توڑ جواب دیا، اس میں اب اتنی ہمت نہیں کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن دہشت گردی کے میدان میں بھی اس کا منہ توڑ جواب دینا بہت ضروری ہے، اور عالمی سطح پر اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ اس کو لگام ڈالی جائے، کہ تاکہ دنیا میں اس طرح کے دہشت واقعات بھی رک سکے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور بنگلہ دیش ایئر لائن کا طیارہ گزشتہ روز عثمان ہادی کی میت لے کر سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا تھا۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے شریف عثمان ہادی کے انتقال پر ہفتے کے روز ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ ایک بار پھر بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور مظاہرین کا موقع ہے کہ بھارت گزشتہ 5 دہائیوں سے بنگلہ دیشی معاملات پر اثر انداز ہو رہا ہے، جو اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہادی قتل بنگلہ دیش کی داخلی سیاست میں بھارتی مداخلت کا واضح ثبوت ہے، اور اس قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بھی ہاتھ ہے، جسے کوئی بھی خود مختار ملک قبول نہیں کر سکتا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حسینہ واجد کو بھارت سے واپس لا کر بنگلہ دیشی عدالتی نظام کے تحت جواب دہ بنایا جائے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حسینہ واجد، جس کی حکومت کا تختہ الٹنے میں طلبہ تحریک متحرک ہوئی تھی، اسی تحریک کے فرنٹ لیڈر تھے، اور فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے یہ عثمان ہادی، اور اسی تمام پلیٹ فارم کی نمائندگی کر رہے تھے یہ عثمان ہادی، جن کو گزشتہ روز ڈھاکہ میں ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور اب اس کے بعد کے یہ مناظر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہر آنکھ اس وقت اشکبار ہے، اور فضا جو ہے وہ سوگوار ہے۔ بنگلہ دیش ایئر لائن کا طیارہ گزشتہ روز عثمان ہادی کی میت لے کر سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا تھا۔